بات نہیں، رب نے پہلے کہا ہے تو حبیب ہے ہمارا، کہو سبحان اللہ۔ یہ عظمت کی بات ہے۔ دوسرے لوگ کہتے ہیں پنجاب والوں کا یہی قصور ہے کہ وہ پنجاب میں رہتے ہیں، وہ بیچارے سبحان اللہ کہتے ہیں وہاں، آپ کو کیسے چھوڑ دیں ہم، آپ تو ٹھنڈے ملک میں رہتے ہیں۔ پیار سے کہیے سبحان اللہ۔ حضور کی عظمت یہ ہے کہ رب نے خود فرمایا کہ تو میرا حبیب ہے، تو میرا حبیب ہے، اور رب نے خود فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پیارے ساری کائنات تو میری رضا کی طالب ہے، پر تو کتنا حبیب ہے ہمارا کہ ہم الہ ہو کر بھی تیری رضا کے طلبگار ہیں۔ کیا جانے کہ کتنا بڑا مقام ہے حضور کا، پیار سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ گرامی قدر حاضرین توجہ ہے، ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں ما اور ربک الا یسارع فی ہواک یا رسول اللہ۔ جامع ترمذی اٹھا کر دیکھیے، سیاستہ میں یہ حدیث موجود ہے، اور یہ حوالے ہم اس لیے نہیں دیتے کہ ہم مولوی ہیں آپ سمجھے کہ ان کو سیاستہ کا پتہ ہے، یہ ہماری مجبوری ہے کہ کوئی شک کرنے والا شک کرے تو بغیر دلیل کے بات کر نہیں سکتے۔ خدا را یہ نہ سمجھئے کہ شاید اس سے کوئی ہمیں یہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ ہم کوئی مولوی ہیں، بالکل مولوی نہیں ہے، علماء دین کے قدموں کی دھول ہے، خاک ہے، واللہ اس لیے دلیل نہیں کہ دلیل دینے والے کی کوئی عظمت ہو، بلکہ ہم دلیل اس لیے دیتے ہیں کہ شک پیدا کرنے والوں کا شک دور ہو جائے۔ ارے بازاروں میں لکھتے ہو اما عائشہ، اما عائشہ، اما سے پوچھو کیا شان ہے حضور کی، فرماتے ہیں کملی والے ابھی تیرا ارادہ زبان پر نہیں آتا کہ اللہ تیری مرضی کو جلدی سے پورا فرما دیتا۔ بولو 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 بولو، زور سے بولو۔ اگلے دن ایک صاحب ہمارے بزرگ ہیں، مجھے جھگڑ دیا، کہنے لگے کیوں کہتے ہو بولو، کیوں کہتے ہو بولو، یہ خطابت کی غلطی ہے۔ میں نے کہا حضرت خطابت کی غلطی نہیں ہے، خطابت کی غلطی نہیں ہے، یہ میں کوشش میری یہ ہے کہ جب تک تکرار نہیں ہوتا کوئی بات یاد نہیں رہتی۔ اگر آپ نے صالح نیت سے یہ فرمایا تو اس کا تو یہی جواب ہے، اور اگر کسی اور نیت سے فرمایا تو ہم تو بچے ہیں، بچے، اور بچے جو ہیں ان کو صرف سانپ کھاتے ہیں، سانپ، اور کوئی مخلوق نہیں کھاتی۔ صرف پوری خدا کی مخلوق میں بچے کو کھانا یہ صرف ایک ہی سانپ کا کام ہے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ غلط نیت سے انہوں نے منع کیا ہو، ہمارے بزرگ ہیں۔ اس لیے خطابت کی دنیا میں تکرار اس لیے کہ جب یہ مسئلہ ہے تو بغیر تکرار کے مسئلہ ذہن میں نہیں رہے گا، اور یہ مسئلہ بھی اصولی ہے کہ عظمت مصطفیٰ سے جو تہی دست ہے نہ اس کی نماز قبول ہے نہ اس کا روزہ قبول ہو سکتا ہے۔ پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ گرامی قدر حاضرین، میں نے بنیاد کیا عرض کی تھی، جو جتنا رب کے قریب ہے مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہے، مخلوق میں سب سے، ایک دفعہ زور سے آواز آئے مخلوق میں سب سے، اور حضور کتنے قریب ہیں، حضور کتنے قریب ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا علماء سے، یہاں بھی صبح سے علماء بیان کر رہے ہیں، اور میں نہیں کہتا کہ میں کوئی الگ بات کروں گا، کیونکہ دین کی باتیں الگ تو نہیں ہوتی، وہ ایک جیسی ہوتی ہیں، اور ہیں بھی پرانی چروکڑی، اور پرانی ہے نا، کافی عرصے سے ہو رہے ہیں، اب نئی بات کہاں سے لائیں گے جی؟ اور کہتے ہیں جی میں نئی بات کروں گا، نئی کہاں سے لائیں گے، وہی دین ہے، لیکن قرب کی منزل میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور محکمات سے یہ بھی خیال رہے کہ کوئی ذنی بات نہیں ہوگی، سیاستہ سے حدیث عرض کرتا ہوں، قرب کی بات، اور یہ بھی وہ بات کہ جو خدا نے خود فرمائی، اللہ نے فرمائی، حضور نے بھی فرمائی، ہمیں یقین ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے کیا؟ فرمایا ثم دنا فتدلی، پیار سے بولیے ثم دنا فتدلی، ثم دنا فتدلی، ثم دنا فتدلی، ثم دنا فتدلی کیا ہوتا ہے؟ دنا بھی فعل ہے نا، فاعل کا ذکر نہیں ہے، فاعل کا ذکر نہیں ہے، فاعل مذکور نہیں ہے، قبلہ فاعل مذکور نہیں ہے، ثم دنا، اور بات بھی بڑی اونچی ہے، وہاں کوئی بندہ ہی نہیں ہے جہاں کی ہو رہی، کہ امکان ہو کہ پتہ نہیں وہ ہے، کہ پتہ نہیں وہ ہے، وہ ہے، وہاں وہ ہے ہی نہیں، کوئی وہ نہیں ہے ادھر۔ ثم دنا فتدلی،
حضور علیہ السلام کے عاشقوں سنو، ہمیں نہ معلوم ہوتا، مفسرین کی جرت ہی نہیں تھی کہ دنا اور تدلہ کے فاعل کا تعین کرتے۔ بخاری شریف اٹھا کے دیکھو، نبی علیہ السلام نے دنا کا فاعل خود متعین کیا، دنا الجبار رب العزت فتدلہ۔ میں اس منزل پہ تھا جہاں مٹی نہیں تھی، جہاں ریت نہیں تھی، جہاں لکڑی نہیں تھی، جہاں ہوا نہیں تھی، جہاں کچھ نہیں تھا، وہاں بشری وجود کے ساتھ بندہ کھڑا کیسے ہو سکتا ہے؟ تقریر تو احساس کے لیے ہوتی ہے، احساس رہ جائے تو پھر نہ سننے کا فائدہ نہ سنانے کا فائدہ۔ اگر آپ محسوس نہ کریں میرا جملہ تو کہنے کا مطلب کیا؟ سماعت تو آپ کی بحال ہے اللہ کے فضل و کرم سے، ذرا تھوڑا سا آپ یہی ہے نا کہ تھکے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے برابر تھکے ہوئے نہیں ہیں۔ اتنا کوئی دنیا دار آدمی نواب ٹائپ تھک جائے نا تو وہ مستقل علاج کے لیے امریکہ چلا جائے، جس کیفیت میں ہم تقریر کر رہے ہیں حضرات گرامی، اور اپنی محبت سے کر رہے ہیں۔ یہ بھی خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، اپنی محبت سے کر رہے ہیں، کیونکہ ہماری یہ محبت ہے کہ پسینہ آ جائے ذرا سا تو چھوڑ دیں۔ ارے اس محبت کے لیے تو لوگوں نے جانیں دی ہیں، اور ہم اتنے میں تھک جائے۔ اور نانا ثم دنا فتدلہ، اب پوچھو ان سے جا کے دنا کون ہے؟ چپ۔ حضور فرماتے ہیں دنا الجبار رب العزہ۔ میں تو حیران کھڑا تھا، نہ زمین ہے، نہ آسمان ہے، نہ شرق ہے، نہ غرب ہے، نہ شمال ہے، نہ جنوب ہے، نہ فوق ہے، نہ تحت ہے، جائیں تو جائیں کہاں؟ فرمایا حیران نہ ہوئیے، کھڑے رہیے، قف یا محمد ان ربک یصلی، ابے کھڑے رہیے، تیرا رب تجھ پہ درود پڑھ رہا ہے۔ کھڑے رہیے۔ لوگ کہتے کھانا کھاتے تھے، پانی پیتے تھے، میں نے کہا بغیر سہارے کے کھڑے ہوتے تھے، یہ بھی تو دیکھو، بغیر سہارے کے لامکان پہ کھڑے ہوتے تھے، کھانا کھانا نظر آتا ہے بغیر سہارے کے، ایک وجود بشری کا، ایک جسم بشری کا بغیر سہارے کے لامکان پہ کھڑا ہونا تمہیں نظر نہیں آتا۔ فرماتے میں کھڑا تھا کہ ثم دنا، پہلے میرا رب قریب آیا۔ یہ استقبال نہیں ہے، یہ استدبار ہے مسئلے کا۔ زور سے کہیے سبحان اللہ۔ پہلے کون قریب آیا؟ کون آیا؟ کون آیا؟ اس طرح اللہ ہوتا ہے۔ اور کون آیا؟ اوئے آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں؟ کون آیا؟ کون آیا؟ کون آیا؟ دیکھیے سامنے بزرگ بیٹھے ہیں اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتا میں۔ بزرگ ہیں، میرے آقا نے فرمایا جو بڑوں کا احترام نہ کرے وہ میری امت سے نہیں ہے۔ میں صرف جوانوں سے مخاطب ہوں بولنے میں، بزرگ صرف سنتے رہیں بس۔ جو میرے ہم عمر ہیں ان کو میں تشدد سے بھی کہہ سکتا ہوں، بول لو بول لو بول لو، اس طرح بھی کہہ سکتا ہوں۔ ہاں ان پہ میرا حق ہے، بزرگوں کو میرا سلام ہے۔ گرامی قدر حاضرین ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں۔ دنا الجبار رب العزہ، حضور فرماتے ہیں میں کھڑا رہا، پہلے میرا رب قریب آیا، پھر میں قریب گیا۔ علماء تشریف فرمایا رب تو آنے جانے سے پاک ہے، رب تو آنے جانے سے پاک ہے۔ انما انا بشر، ان کا ترجمہ یوں ہی کر دینے والوں آزاد منش لوگو، رب تو آنے جانے سے پاک ہے۔ کیوں کہا ثم دنا فتدلہ؟ کیوں کہا؟ فرمایا یہ نہ کہتا تو تمہیں پتہ کیسے چلتا کہ میرے حبیب کی عزت کتنی ہے۔ وہ اتنی دور سے آیا ہے تو ہم بھی آئے ہیں اسے لینے کے لیے، اسے لینے ہم آئے ہیں۔ یہ لفظ ہے، کیفیت کیا ہے یہ بیان ہی نہیں ہو سکتی۔ ما یلیق بشانہ ہی، وہ آیا، وہ حبیب تو آیا نا، جب اتنی دور سے آیا تو اب ہم بھی آئیں گے۔ حالانکہ اس کی کیفیت کو بیان نہیں کیا جا سکتا، علم کلام میں منع ہے۔ جا ربک والملک صفا صفا کی تعبیر یہ ہے کہ نزول اجلال فرمایا، کیا مطلب؟ تجلیات ہے اس کی، یہ نہیں کہ آیا، لیکن یہاں بیان کیا ثم دنا۔ اگر کوئی اس پہ اعتراض کرتا ہے تو دنا کا صیغہ بدل کے دکھائے قرآن سے، فرمایا رب قریب آیا، رب آیا، رب آیا قریب، رب العزت جل وعلا جبار آیا، اور جب وہ آیا تو پھر بھی میں بھی آیا، میں بھی قریب ہوں۔ میں قرب کی منزل پیش کر رہا ہوں، یہ بنیاد ہے میری تقریر کی۔ اس مقام پہ آپ کو ابراہیم علیہ السلام نظر نہیں آئیں گے، کہیے نا سبحان اللہ۔ 15 منٹ میں کیسے مزاج پہچانیں گے آپ ہمارا، اور ہم آپ کا کیسے پہچانیں گے؟
گرامی قدر حاضرین، اس مقام پہ ابراہیم علیہ السلام نظر